بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں تمہاری کمی شدت سے محسوس کر رہا تھا۔ تمہاری آواز سن کر میرے آدھے تفکرات ختم ہو گئے ہیں۔ تفکرات سے پہلے یہ بتاؤ کہ جہانگیر کو کیا خطرہ درپیش تھا؟ اس نے مطالبہ کیا۔ مجھے اپنے دل کی بڑاس نکالنے کا موقع مل گیا۔ اسے پورے واقعات سے آگاہ کرنے کے بعد میں نے یہ بھی بتا دیا کہ کالو مکرانی کو اس کے ساتھی سمیت بے دست و پا کر لینے کے بعد میں کن ذہنی الجھنوں میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تم بے فکر ہو کر ان کی زبانیں کھلواؤ، میں واپسی پر ان کا کوئی بندوبست کر لوں گا۔ اگر ان کے عزائم سنگین تھے تو انہیں پولیس کی تحویل میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ صبح تک نسیم بھی زبان نہیں کھولے گی۔ اس سے پہلے میں کراچی لوٹ آؤں گا۔ ان الزامات میں پولیس آسانی سے نسیم کو اٹھا لے گی۔ ان تینوں کو ان کے حلقوں سے کاٹ کر پولیس کی تحویل میں دینے کی بات بہت موزوں تھی۔ یہ امکان غالب تھا کہ انہوں نے اپنی مجرمانہ سازش میں رازداری کا پورا اہتمام رکھا ہوگا جب تک نسیم کو ان دونوں کی واپسی کی طرف سے مایوسی نہ ہو جاتی۔ وہ دوسروں کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ اس کا پہلا اور امکانی رد عمل یہ ہوتا کہ وہ اگلے دن گولڈن فارمیسی کھلنے کا بے تابی سے انتظار کرتی اور پھر جہانگیر کے سر پر مسلط ہو کر اسے اپنے دونوں ساتھیوں کے بارے میں حقائق اگلوانے کی کوشش کرتی۔ اس کے بعد ہی وہ پولیس یا زیر زمین دنیا کے خطرناک افراد سے رجوع کر سکتی تھی۔ ان دونوں کے بارے میں مختصر سی گفتگو کے بعد اول خان نے کھٹومل راجوانی کا ذکر چھیڑ دیا۔ وہ اپنے سفر کا بڑا حصہ طے کر چکا تھا مگر پھر بھی خاصی مسافت باقی تھی۔ شیطان کی آنت کی طرح طویل سپر ہائی وے پر وقت گزاری کے لیے یہ مشغلہ نہایت مناسب تھا۔ اس کی گفتگو کے درمیان کہیں کہیں سلطان شاہ بھی چہک کر اپنی موجودگی کا ثبوت دے رہا تھا۔ گفتگو کا سلسلہ منقطع ہونے کے بعد میں نے اپنا آپریٹس بھی آن کر لیا تاکہ میں بچل شاہ کی غیر موجودگی میں بھی دوسروں سے رابطے میں رہ سکوں۔ تھوڑی دیر بعد اطلاع ملی کہ دونوں قیدی ہوش میں آ رہے ہیں۔ ہم دونوں اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں فرش پر بستروں کے سوا کوئی سہولت موجود نہیں تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ پشت پر باندھ دیے گئے تھے اور وہ پرتشویش انداز میں پلکیں جھپکا رہے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی ان کی ہراساں نظریں ہمارے چہرے پر مرکوز ہو گئیں جن میں میرے لیے شناسائی کا ذرا سا بھی شائبہ نہیں تھا۔ تم لوگ کون ہو؟ ہم کدھر ہیں؟ کالو مکرانی نے اپنے مخصوص لب و لہجے میں زبان کھولی۔ میں نے پرسکون انداز میں آگے بڑھ کر اس کے منہ پر زوردار تمانچہ رسید کر دیا۔ تڑاک کی آواز کے ساتھ اس کا منہ پھر گیا۔ دونوں اپنے نام اور پتے بتاؤ، میں نے گرا کر حکم دیا۔ کوئی سوال کرنے کی کوشش کی تو ادھیڑ کر رکھ دیے جاؤ گے۔ کالو مکرانی کے ساتھی کا نام قاسم تھا اور وہ دونوں میرا ناکا کے رہنے والے تھے۔ کالو مکرانی کہہ رہا تھا، نام پتہ سب لے لو مگر مائی باپ یہ ظلم ہے۔ ہم لوگوں نے کچھ نہیں کیا، دوسرا آدمی نے ہماری گاڑی کو سائیڈ مارا تھا۔ اس بار کالو مکرانی کے لیے میرا مکہ زیادہ تکلیف دہ ثابت ہوا۔ میں نے پوچھا، تم اس شریف آدمی کا پیچھا کیوں کر رہے تھے؟ کیا اسے تاوان کے لیے اغوا کرنے کا ارادہ تھا؟ اڑے کاسو مردار، تم بھی بولو نہیں، وہ ہمارا عورت کو کیا بولتا تھا؟ کالو دوسری بار مار کھا کر اپنے ساتھی پر برس پڑا۔ وہ ہماری بیوی کو چھیڑتا تھا، ہم لوگ اسی کا بات کرنے آیا تھا، قاسم نے بھاری آواز میں کہا۔ نسیم سے اس کا رشتہ معلوم ہوتے ہی میری ساری توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ تو وہ بدماش عورت تمہاری بیوی ہے، وہ روز وہاں سے دعائیں لینے کیوں جاتی تھی؟ گالی نہیں دو، ہماری عورت کو گالی نہیں دو، قاسم نے تلخ لہجے میں احتجاج کیا۔ بیمار لوگ کا واسطے دوا لینا جرم نہیں ہے۔ اس بار میں نے اسے مکوں پر رکھ لیا۔ میری نظروں میں وہ کالو سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ خود پس پردہ رہ کر اپنی بیوی سے مجرمانہ مفادات کے حصول میں مدد لیتا تھا۔ ذرا سی دیر میں مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ دونوں ہی ڈھیٹ اور ضدی تھے، ان سے آسانی کچھ نہیں اگلوایا جا سکتا۔ اپنے سوالات سے میں نے انہیں یہی تاثر دینے کی کوشش کی تھی جیسے ہمارا تعلق امن و امان برقرار رکھنے والے کسی خفیہ ادارے سے ہو۔ بچل شاہ تابعدارانہ انداز میں میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ کالو کا بتایا ہوا پتہ ایک کاغذ پر نوٹ کر چکا تھا۔ میں نے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، آدمی بلاؤ، یہ 3rd ڈگری چاہتے ہیں تو پھر یہی صحیح۔ دونوں نے میرے تیور بھانپ کر فوراً ہی شور مچانا شروع کر دیا مگر بچل شاہ ان پر دھیان دیے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اچانک تشدد سے ان دونوں کو تحیر زدہ کر دینے کے بارے میں ہمارے
ہمارے درمیان پہلے ہی مشورہ ہو چکا تھا۔ چند منٹ بعد بچل شاہ واپس آیا تو اس کے ساتھ چست لباس میں ملبوس کثرتی جسم والا ایک قادور کمانڈو بھی موجود تھا۔ اس نے آتے ہی نیم فوجی انداز میں مجھے سلام کیا اور اگلے ہی لمحے پھرتی سے فضا میں اڑتا ہوا ان دونوں پر جا پڑا۔ کمرہ ان دونوں کی بے ساختہ چیخوں سے گونج اٹھا۔ فضا میں تیزی سے گردش کرتی ہوئی ایک لاتی قاسم کا جبڑا ادھیڑ کر کالو کے سینے پر پڑی تھی اور وہ دونوں ننگے فرش پر ڈھیر ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ انہوں نے لڑک کر فرش سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن نوارد کمانڈو کسی برقی کوندے کی طرح دوبارہ ان پر ٹوٹ پڑا۔ وہ مارشل آرٹ میں نمایاں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو اس بری طرح اپنی فلائنگ ککس اور کھڑی ہتھیلی کے واروں پر لیا کہ وہ بار بار سنبھلنے کے باوجود دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ اونچی چھت والا وہ سیل یا قید خانہ ان کی درد امیز چیخوں سے گونجتا رہا۔ کافی تشدد سہ لینے کے بعد بھی ان کے قصبل برقرار نظر آ رہے تھے۔ میں خاموش کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ ایس ٹی ایف کا مشاق کمانڈو پوری تندہی سے انہیں تاک تاک کر نشانہ بناتا رہا۔ پہلے وہ چیخوں کے درمیان دنیا جہان کی قسمیں کھا کھا کر اپنی بے گناہی کا اعلان کرتے رہے۔ حالت ابتر ہونے کے بعد انہیں اپنے اس دعوے کا ہوش نہیں رہا۔ میرے ساتھ بچل بھی ان کی سخت جانی پر حیران تھا۔ اچانک اور تیزی سے ہونے والا جسمانی تشدد اکثر بڑے بڑے سورماؤں کو چند لمحوں میں حواس باختہ کر دیتا ہے، مگر وہ اپنے چہرے بگڑ جانے کے باوجود کسی اعتراف پر آمادہ نہیں تھے۔ یہ طویل سلسلہ تقریباً 8-10 منٹ تک جاری رہا۔ کالو پٹتے پٹتے بے ہوش ہو گیا تھا تو قاسم کے اعصاب بھی جواب دینے لگے۔ آخر کار وہ رحم کے لیے چیخ ہی پڑا۔ قاسم کو اس کی فرمائش پر پانی پلایا گیا تو اس نے پہلا گھونٹ فرش پر الٹ دیا۔ اس کے دانے سے برآمد ہونے والا پانی لہو رنگ تھا۔ گہرے گہرے سانسوں اور کراہوں کے درمیان اس نے پانی کا پورا گلاس خالی کر دیا، پھر آنکھیں موند کر تھکے ہوئے انداز میں ہانپنے لگا۔ اب تم نے فوراً بولنا شروع نہ کیا تو مار مار کر تمہاری ساری پسلیاں توڑ دی جائیں گی، میں نے صفاقانہ لہجے میں اسے وارننگ دی۔ اس نے دہشت زدہ ہو کر فوراً ہی آنکھیں کھول دیں اور رک رک کر التجا کی کہ اس کی پشت پر بندھے ہوئے ہاتھ کھول دیے جائیں۔ میں نے سختی سے انکار کر دیا۔ اسے ذرا سی بھی رعایت دی جاتی تو وہ اپنی قوت یکجا کر کے دوبارہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر سکتا تھا۔ وہ شاید گفتگو بلکہ اعتراف کی ابتدا کے لیے مناسب الفاظ کا انتخاب کر رہا تھا۔ میں نے اس پر اپنا دباؤ بڑھانے کے لیے کمانڈو کو آنکھ سے اشارہ کیا اور اس نے جھپٹ کر قاسم کو بے رحمی سے فرش پر گرا کر دوبارہ ادھیڑنا شروع کر دیا۔ چھوڑ دو خدا کے لیے ہم سب کو چھوڑ دو، خدا کے لیے ہم کو چھوڑ دو، میں سب بتاتا ہوں۔ وہ بلبلا اٹھا۔ میرے اما پر کمانڈو نے اپنی کارروائی دوبارہ ملتوی کر دی، مگر اس بار وہ جارحانہ انداز میں بازو پھیلا کر قاسم کے سر پر کھڑا رہا۔ اس نے سب سے پہلا اعتراف یہ کیا کہ وہ دونوں جہانگیر کو کسی ویرانے میں لے جا کر اس سے معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ وہاں سے سوال و جواب کا ایک طویل سلسلہ چل نکلا جس کے اختتام پر ایک واضح تصویر سامنے آ چکی تھی۔ کالو اپنے علاقے کا ایک بدنام ہیروئن فروش تھا۔ اس کام میں چھوٹے موٹے لوگوں کے درمیان مسابقت اور پھر علاقہ پولیس کے بڑھتے ہوئے مطالبات کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوڑ چکا تھا اور چھوٹی موٹی وارداتوں پر گزارا کر رہا تھا۔ قاسم اس کا پرانا دوست اور ہم پیشہ تھا۔ نسیم اپنے شوہر اور کالو کو ہمیشہ زیادہ سے زیادہ مال بنانے پر اکساتی رہتی تاکہ وہ بھی علاقے کی امیر عورتوں کی طرح خوب بناؤ سنگار کے ساتھ عیش و عشرت کی زندگی گزار سکے۔ پچھلے چند مہینوں سے وہ لوٹ مار میں ان کے ساتھ شریک ہو چکی تھی۔ وہ بڑی دکانوں کے مالکان سے تیزی سے اپنا ربط و ضبط بڑھاتی تھی۔ اس کے تاڑے ہوئے مرد اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے نسیم کے حسن پر ریجھ کر اس کے جال میں پھنس جاتے تھے اور وہ ان سے مال حاصل کرتی رہتی تھی۔ جو ہی دوسری طرف سے کوئی ناروا جوابی مطالبہ زور پکڑتا، نسیم منظر سے غائب ہو جاتی۔ کالو اور قاسم دکاندار کو ڈرا دھمکا کر ایک موٹی رقم اینٹ لیتے تھے۔ جہانگیر بلکہ قاسم کے کہنے کے مطابق جہانگیر سیٹھ نسیم کا 5واں شکار تھا۔ وہ اپنی جھجک کی وجہ سے کبھی حرف مدعا زبان پر نہیں لا سکا، نہ نسیم نے اس سے کبھی رقم کا مطالبہ کیا۔ قیمتی دعائیں آدھی قیمت دے کر اس نے خود ہی اپنی نظر بازی کا معاوضہ طے کر دیا تھا۔ جو ہی اس نے نسیم سے دعاؤں کی پوری قیمت طلب کی، نسیم نے سمجھ لیا کہ یہ سلسلہ مزید دراز نہیں ہو سکے گا۔ وہاں تک سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ خرابی کی ابتدا اس وقت ہوئی جب نسیم کی نشاندہی پر وہ دونوں گولڈن فارمیسی پہنچے۔ کالو نے پہلی ہی نظر میں جہانگیر سیٹھ کو پہچان لیا، جو ایک زمانے میں شی کی طرف سے اس کا باس ہوا کرتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جہانگیر سیٹھ نے اسے نہیں پہچانا تھا۔ وہ بھی انجان بنا رہا اور یوں اس سے 5000 روپے ہتھیانے میں کامیاب ہو گیا۔ وہاں سے واپسی پر کالو نے قاسم کو بتایا کہ جہانگیر شی کے دنوں میں ڈینی کا گہرا یار ہوا کرتا تھا اور ڈینی کی گرفتاری کے لیے
انگریزوں نے بہت بڑا انعام مقرر کیا ہوا تھا۔ اس کی دانست میں امریکیوں سمیت ہر گورا انگریز ہی ہوتا تھا۔ گھر لوٹ کر کالو نے چند روز پرانے اخبار میں اسے میرے بارے میں چھپنے والے انعامی اشتہار دکھایا۔ قاسم سے زیادہ نسیم کی رال ٹپک پڑی۔ اگر وہ تینوں جہانگیر سیٹھ سے میرا پتہ اور ٹھکانہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو جاتے تو راتوں رات کروڑ پتی بن سکتے تھے۔ انہوں نے جہانگیر سیٹھ کو کوئی مہلت دیے بغیر گھیرنے کا فیصلہ کیا اور رات ہوتے ہی اس کی دکان کی نگرانی کرنے پہنچ گئے۔ کالو کا خیال تھا کہ کراچی میں شیعہ اور مافیا کے ٹوٹ جانے کے بعد شہر کی ہیروئن کی منڈی ہر ایرے گہرے کے لیے کھل گئی تھی۔ جس کا دل چاہتا سرحدی علاقوں سے 2-4 کلو مال لا کر کراچی میں پھینک دیتا تھا۔ اس خلا کو رفتہ رفتہ کھٹومل راجوانی پور کر رہا تھا۔ اس نے منڈی کے پرانے آدمیوں کو خرید کر زیر زمین لین دین پر اپنی گرفت مستحکم کرنی شروع کر دی تھی۔ کالو کو حسرت تھی کہ اس وقت اسے کہیں سے کوئی بڑی رقم مل جاتی تو وہ اپنے پرانے تجربے کی بنا پر چند ہی روز میں کراچی کا ہیروئن کنگ بن سکتا تھا۔ جہانگیر سیٹھ کے ذریعے میرا سراغ ملنے کی صورت میں اسے اپنا وہ خواب پورا ہوتا نظر آ رہا تھا۔ میرے لیے یہ بات نئی نہیں تھی کہ کالو کو کروڑوں روپے سے زیادہ دلچسپی ہیروئن کنگ بننے سے تھی۔ جرائم کی دنیا میں آئزیک بیل جیسے طاقتور مجرم سے لے کر کالو جیسے بے بساط مہرے تک ہر شخص پیسے سے زیادہ اقتدار، جاہ و حشم اور داغ کا متمنی ہوتا ہے۔ آئزیک بیل تو گروہ کا مال خرچ کر کے شی اور ڈیوڈ اسٹارز پر قابض ہوا تھا۔ قاسم نے سرمایہ کے حصول میں کالو کی گہری دلچسپی کے جواز کے طور پر کراچی کی ہیروئن مارکیٹ کے خلا اور اس پر کھٹومل راجوانی کی قابض ہونے کی کوششوں کا ذکر کیا تھا، جس پر میرا چونکنا فطری امر تھا۔ وہ زیر زمین دنیا کا کوئی معروف گنڈا یا اندازہ گیر نہیں جس کی ہیبت سے کالو اور قاسم جیسے بدماش تھراتے ہوں۔ وہ ملک کا ایک معزز اور نامور جاگیردار تھا جو سیاست میں بھی اپنا ایک مقام رکھتا تھا۔ میرے لیے اس کا مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہونا ایک مسلمہ امر تھا، لیکن وہ اس قدر کھلے بندوں جرائم پیشہ افراد سے میل جول قائم رکھنے کی حماقت نہیں کر سکتا تھا کہ ہر کس و نقص کی زبان پر اس کا چرچا عام ہو جائے۔ قاسم نے تشدد کی دہشت اور بدحواسی کے عالم میں اپنی جان بچانے کے لیے برسبیل تذکرہ کھٹومل کا نام لے دیا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس وقت وہی ملعون بہروپیہ میرا اکلوتا ہدف تھا۔ نسیم کے حسن بد باطن میں جہانگیر کی ذرا سی دلچسپی سے شروع ہونے والے اس قصے کا نیا موڑ میرے لیے دلچسپی نہیں، سنسنی خیز بھی تھا۔ میرا کھٹومل کے ذکر پر چونکنا ایک فطری فعل تھا، لیکن میں نے قاسم کو کہیں نہیں ٹوکا۔ اس کی پوری کتھا سن لینے کے بعد میں نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا، کھٹومل کے بارے میں تمہیں یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ اس سے تمہارا کیا رابطہ ہے؟ اس نے اپنا لہو لہان چہرہ اٹھا کر سوجی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھا اور ہکلا کر جواب دیا، یہ باتیں بہت سے لوگوں کو معلوم ہیں، ہم لوگ کا اس سے کوئی میل جول نہیں ہے۔ میں سچ سننا چاہتا ہوں، میں نے درست لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ تم نے اب تک جو اعتراف کیے ہیں وہ تمہیں لمبی مدت کی سزا دلوانے کے لیے کافی ہیں۔ کھٹومل کے بارے میں تم نے سچ بولا تو تمہاری جان چھوٹ سکتی ہے۔ ہم کچھ نہیں جانتا، وہ رو دینے والی آواز میں گڑ گڑایا، مائی باپ ہم پر رحم کرو، ہم ابھی نہیں مرنا چاہتا۔ یہ کہہ کر اسے کچھ اور نہ سوجا تو وہ فرش پر سجدے میں گر گیا۔ اس کے ہاتھ کھلے ہوتے تو شاید وہ انہیں ہی میرے سامنے جوڑ دیتا۔ ہماری مرضی کے بغیر یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ میں نے اسے یقین دلایا، تم نے سچ نہ بولا تو ہم تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ اسی وقت کالو کے بدن میں جنبش ہوئی، اسے رفتہ رفتہ ہوش آ رہا تھا۔ یہ کالو کو معلوم ہوگا، اسی نے ہم کو بولا تھا، ہم اس کو اپنا باس مانتا ہے، جو وہ بولتا ہے وہی کرتا ہے، اس سے لفڑا نہیں کرتا۔ یہ لفڑا کیا بلا ہے؟ بچل شاہ نے متجسس لہجے میں بے ساختہ سوال کیا۔ پھڈا قاسم نے جلدی سے وضاحت کی، ہم باس سے پھڈا نہیں کرتا۔ تم نے کھٹومل کے بارے میں زبان کھولی تو تمہیں کون مار ڈالے گا؟ اس بار میں نے اس کا خوف کم کرنے کے لیے رسانیت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، کالو بولتا تھا کہ جو اس کا نام لے گا مارا جائے گا، وہ خوف زدہ ہو رہا تھا۔ پھر تم نے اس کا نام کیوں لیا؟ اس بار میں نے غصے سے پوچھا۔ غلطی ہو گیا صاحب، معاف کر دو۔ وہ ایک مرتبہ پھر گڑ گڑانے لگا۔ مزید چند سوالوں میں نے اندازہ لگا لیا کہ اس کی معلومات کا اصل ذریعہ کالو تھا۔ اسے کھٹومل کے نام اور اس کے اثر و رسوخ سے زیادہ کچھ نہیں بتایا گیا تھا۔ اسی اثنا میں کالو بتدریج ہوش میں آتا جا رہا تھا۔ میں نے بچل شاہ کے ذریعے قاسم کو دوسرے کمرے میں بھجوا دیا۔ میں ایک پرانی اور آزمودہ ترکیب کے ذریعے کالو سے تنہائی میں معلومات اگلوانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ قاسم کی غیر حاضری کالو کو اعصاب زدہ کر دے گی۔ زخمی اور بدحال کالو فرش پر بدستور کسمسا رہا تھا۔ اس کی داہنی آنکھ پر اس بری طرح زخم آیا تھا کہ وہ پوری طرح بند ہو کر رہ گئی تھی۔ بائیں آنکھ قدرے باہ ہوئی تو میں نے کالو کے چہرے پر پانی سے بھرا ہوا جگ الٹ
دیا۔ جلد سے پانی ٹکراتے ہی وہ اکھڑے اکھڑے سانس لیتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ چند منٹ بعد میں نے اس سے براہ راست کھٹومل کے بارے میں پوچھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کھٹومل سے اپنی لا تعلقی پر خاصا اصرار کیا، لیکن میں نے اسے یہ نوید سنائی کہ اس بارے میں قاسم بہت کچھ اگل چکا تھا اور اگر اس نے سچ نہ بولا تو اسے ایک مرتبہ پھر اذیت ناک تشدد سہنا ہوگا۔ کالو میں مزاحمت کا زیادہ دم خم باقی نہیں رہا تھا، پھر بھی وہ آسانی سے زبان کھولنے پر آمادہ نہیں ہوا۔ میں نے دروازے کے باہر موجود کمانڈو کو آواز دے کر اندر طلب کیا تو کالو اپنے پھٹے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ شروع ہو جاؤ، میں نے ایس ٹی ایف کے کمانڈو کو ہدایت کی۔ اس نے اپنی جگہ سے جنبش ہی کی تھی کہ کالو کا سارا حوصلہ جواب دے گیا۔ کھٹومل سے ان دونوں کا براہ راست کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن کالو کو یہ یقین تھا کہ بالم اور جانی نامی دو مقامی منشیات فروش اس کے لیے کام کر رہے تھے۔ اسے یہ بات کماڑی کے اس شراب خانے کے مالک سے معلوم ہوئی تھی جس کے عقبی کمرے میں بالم چند ماہ پہلے کھٹومل سے ملا تھا۔ نصف گھنٹے طویل اس ملاقات کے بعد بالم بہت تیزی سے خوشحال ہوتا چلا گیا۔ اس نے شہر کے کئی بڑے ٹھکانوں پر ہیروئن کی ترسیل بھی شروع کر دی تھی اور جانی کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ بعض چھوٹے موٹے کاموں کے لیے بالم اور جانی باہر کے لوگوں کو بھی مناسب معاوضے پر استعمال کرتے تھے، لیکن ہیروئن کی سپلائی اور رقوم کی وصولی کا کام ان کے خاص کرندے ہی سر انجام دیتے تھے۔ اس کام کا دائرہ روز بروز وسیع ہوتا جا رہا تھا۔ کالو کے مقابلے میں بالم اور جانی نو آموز تھے، لیکن انہوں نے جتنی تیزی سے ترقی کی تھی کالو اسے رشک کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا۔ پھر پچھلے روز بالم نے ایک کام کے لیے اسے 10,000 روپے کے خطیر معاوضے کی پیشکش کی تو وہ انکار نہیں کر سکا۔ کالو کو اس رقم کے عوض پچھلی رات صرف 1 گھنٹے کے لیے بالم اور جانی کو فائرنگ کور فراہم کرنا تھا تاکہ وہ دونوں ایک عمارت میں داخل ہو کر اپنا کوئی اہم کام کر سکیں۔ عمارت کے باہر سے تحفظ فراہم کرنے والوں میں کالو سمیت 10 افراد شامل تھے۔ کالو نے اداسی سے بتایا کہ وہ پچھلی رات بہت مشکل سے اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہو سکا تھا۔ بالم اور جانی اپنے 4 آدمیوں سمیت مارے گئے تھے۔ میں نے اس پر ذرا بھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ پچھلی رات میرے قتل کی کوششوں میں معاونت کا مجرم تھا۔ اخبارات نے مرنے والوں کے بارے میں جو کچھ شائع کیا تھا اس کے مطابق بالم اور جانی ہماری عمارت میں اپنے 2 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیے گئے تھے۔ کالو کی کہانی سننے کے بعد پچھلی رات کا نقشہ بہت واضح ہو گیا تھا۔ بالم نے اپنے 3 قابل اعتماد ساتھیوں کی معیت میں ہمارے فلیٹ تک پہنچ کر مجھے ٹھکانے لگانے کی ناکام کوشش کی تھی۔ باہر فائرنگ کر کے خوف و ہراس پھیلانے اور اس پارٹی کو تحفظ فراہم کرنے والے 10 افراد کی خدمات کرائے پر حاصل کی گئی تھی۔ ان میں سے 2 ایس ٹی ایف والوں کی گولیوں کا نشانہ بنے تھے۔ اس وقت ہم اپنی دانست میں جہانگیر کی ناپسندیدہ حرکات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی مخدوش صورتحال میں اس کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے، لیکن نتیجے میں کھٹومل کے خلاف پہلا اور شاید اکلوتا گواہ ہاتھ آ گیا تھا۔ اس ضمن میں براہ راست کسی کوشش کے بغیر یوں کامیابی مل جانا ایک معجزے سے کم نہیں تھا۔ میں کمانڈو کو کالو کی دیکھ بھال کی ہدایت کر کے اس کمرے سے نکل آیا۔ بچل چھا الرٹ حالت میں میری واپسی کا منتظر تھا۔ اس سے میری ملاقات ہوئی تو وہ سادہ لباس میں تھا۔ مجھے فورس میں اس کے درجے یا عہدے کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مجھے لے کر اپنے دفتر میں گیا، تب معلوم ہوا کہ اول خان کے گھر سے میرا سامان جہانگیر کے فلیٹ پر پہنچانے والا کوئی عام کارکن نہیں بلکہ ایک ذمہ دار افسر تھا۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے دونوں قیدیوں کو ایک ساتھ رکھنے کی اجازت دے دی۔ وہ اس کے مطابق بندوبست کرنے کے لیے باہر چلا گیا۔ میں آپریٹس پر اول خان کو پکارنے لگا۔ تیسری کال پر اول خان کی طرف سے جواب آ گیا۔ وہ گاڑی سے اتر کر ریلوے اسٹیشن جا رہا تھا۔ اشارہ ملنے پر بات کرنے کے لیے دوبارہ گاڑی میں آ گیا تھا۔ یہ جہانگیر کا معاملہ نہیں، خالص ہمارا کیس تھا۔ میں نے اسے آگاہ کیا کل رات کو ہمارے فلیٹ پر ہونے والے حملے میں کالو بھی شریک تھا۔ اسے تم سے کیا پرخاش تھی؟ اول خان کے سوال میں بے ساختگی تھی۔ اسے یہ تک معلوم نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ وہ کرائے کے دہشت گرد کا کام انجام دے رہا تھا، محض 10,000 روپے کے عوض۔ تو کیا کھٹومل کا اس واردات سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ اول خان نے پوچھا۔ 100% اسی کی حرکت تھی۔ بالم اور جانی کے نام سے پہچانے جانے والے منشیات فروش کھٹومل کے زر خرید ہیں۔ انہوں نے کالو مکرانی کو خریدا تھا۔ وہ باہر رہ کر گولیاں چلا رہا تھا۔ عجیب بات ہے کہ رات کو وہ اصل سازش سے بے خبر تھا اور تمہارے دوست کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ کیا تم اس بات کو محض اتفاق مان لینے پر آمادہ ہو گئے ہو؟ وہ ایک الگ ہی چینل تھا۔ وہ جہانگیر کے ذریعے مجھے پکڑوا کر امریکیوں سے انعام کی رقم وصول کرنے کا سنہرا خواب دیکھ
دیکھ رہا تھا جو چکنا چور ہو گیا۔ پھر وہ جہانگیر والا قصہ کیا تھا؟ اول خان کے ذہن میں سوالات ابھرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ اتفاق تھا، اسی کے نتیجے میں ہم نے ایک کامیابی حاصل کی ہے۔ اب وہ دونوں پولیس والوں کی خوراک بنیں گے، ان کی ساتھی عورت بھی دری جائے گی۔ فی الحال تم ان دونوں کو اسٹیشن 4 پر ہی رکھو، میں آخری ٹرین میں اسے دیکھتے ہی واپس چل دوں گا اور سیدھا دفتر آؤں گا۔ تم چاہو تو بے فکر ہو کر واپس جا سکتے ہو، کچھ دیر میں یہی ہوں۔ میری دعا ہے کہ گھٹو مل تمہارے ہاتھ آ جائے، کاش ایسا ہو سکے۔ وہ ہماری آنکھوں میں دھول جھونک کر نکلا ہے، ہاتھ آ گیا تو راستے میں ہی مار مار کر میں اس کا حلیہ بگاڑ دوں گا۔ اول خان کی آواز میں تلخی عود کر آئی۔ وہ کہانی اتنی سیدھی اور سادہ نہیں تھی کہ ان چند مکالموں سے اول خان کی سمجھ میں آ جاتی۔ حیدرآباد ریلوے اسٹیشن پر آخری ٹرین پہنچنے میں وقت باقی تھا۔ وہ اپنی تسلی کے لیے دل کھول کر سوال کرتا رہا اور جب مطمئن ہو گیا تو اس نے سلسلہ منقطع کر دیا۔ بچل شاہ اپنے کام سے فارغ ہو کر لوٹا تو اسے میرے کھانے کا خیال آیا، مگر میں نے چائے کی خواہش ظاہر کرنے پر اکتفا کیا۔ اپریٹس کی کارکردگی سے مطمئن ہونے کے بعد میں جلد از جلد وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا تاکہ جہانگیر اور سلمہ کے درمیان سر اٹھانے والے کسی فتنے کی سرکوبی کر سکوں۔ چائے نوشی کے دوران میں بچل شاہ کو قیدیوں کے بارے میں ہدایت دے کر میں نے وہاں سے روانگی کا ارادہ ظاہر کیا تو اس نے اپریٹس سمیت اپنا ایک متبادل میرے ساتھ کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ فلیٹ کی حفاظت کے لیے وہاں ہر وقت 2 آدمیوں کی موجودگی ناگزیر تھی تاکہ وہ فلیٹ کے ساتھ ایک دوسرے کا بھی دھیان رکھ سکیں۔ قیدیوں کی وجہ سے وہ خود وہیں رکنے کا خواہاں تھا۔ کالو مکرانی کے ساتھ جہانگیر کے تصادم میں دخل انداز ہونے کے بعد میں نے جہانگیر کو اس کے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان سرے سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ اسٹیشن 4 پر بھی مجھے یہ خیال نہیں آیا کہ اسے فون کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کر دیتا۔ ان دونوں کا میری طرف سے فکر مند ہونا فطری تھا۔ میں ان کے فلیٹ میں داخل ہوا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں ویرا اور غزالہ بھی موجود تھی۔ ان چاروں کے سوتے ہوئے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ میری باضابطہ تدفین کے لیے ذہنی طور پر بڑی حد تک تیار ہو چکے تھے۔ میری آواز سنتے ہی سب کے چہرے کھل اٹھے۔ جہانگیر اپنی نیم لبریز گلاس تپائی پر رکھ کر والہانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گیا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ و سلامت لوٹ آئے۔ اور میں ان تینوں کے سامنے سرخ رو ہو گیا۔ ان کے ظالمانہ تبصرے سن سن کر میں زمین میں گڑا جا رہا تھا۔ اس وقت تم زمین سے خاصی بلندی پر ہو، میں نے ہلکا سا کہا لگا کر کہا۔ زمین میں گڑنے کے لیے زمین پر موجود ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کل رات یہاں موت کی جو ہولی کھیلی گئی، اس کے بعد آپ کی گمشدگی نے میری جان نکال دی تھی۔ غزالہ نے نرم لہجے میں شکوہ کیا۔ ذہن میں طرح طرح کے وسوسے سارے ابھار رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ تم دونوں یہاں کیسے موجود ہو، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ تم لوارث نہیں ہو جو یوں منہ اٹھا کر اچانک کہیں بھی غائب ہو جاتے ہو۔ ویرا بیئر کے گلاس سے گھونٹ لینے کے بعد تلخی سے بولی، اس شہر میں تمہارے لیے فکر مند ہونے والوں کی تعداد کافی ہے۔ تمہاری فکر مندی تو میں دیکھ ہی رہا ہوں۔ میں نے اس کے گلاس کی طرف اشارہ کر کے طنز کیا۔ مجھے آنے میں مزید تاخیر ہو جاتی تو شاید تم دونوں آپے سے باہر ہو چکے ہوتے۔ ہم اسکاچ نہیں بیئر پی رہے ہیں، محض وقت گزاری کے لیے شغل۔ جہانگیر نے جلدی سے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی مگر میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم ضربوں کے لیے وہ بھی کافی ہوتی ہے، اب زیادہ باک باک مت کرو۔ آخر ہوا کیا تھا؟ ان پر کیا افتاد نازل ہوئی تھی جو تم کو اتنے لمبے بکھیڑے میں الجھنا پڑا؟ اس بار سلمہ نے پرتجسس لہجے میں سوال کیا۔ شاید اس کی چھٹی اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ اپنے میاں سے پوچھو، میں نے بے پرواہی سے کہا۔ شکر ادا کرو کہ نوبت نسیم کا نام آتے ہی جہانگیر نے ہڑبڑا کر قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا اول فول بک رہے ہو؟ سیدھی طرح کیوں نہیں بتاتے کہ ڈاکو نے مجھے کس طرح گھیر لیا تھا؟ میں پوچھتی ہوں کہ نسیم کا کیا قصہ ہے؟ سلمہ کولوں پر ہاتھ رکھ کر جہانگیر کے سامنے تن گئی۔ نسیم کا کوئی قصہ نہیں ہے، میں نے سلمہ کا مضحکہ اڑاتے ہوئے جواب دیا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ نوبت نسیم شہری کے جونکوں تک نہیں پہنچی۔ تمہیں تو تہذیب، مسرت اور خوشبو کے ذکر پر بھی جہانگیر کے گرد اس نام کی عورتیں منڈلاتی نظر آتی ہوں گی۔ یہ اتنا اسمارٹ اور خوب رو نہیں ہے۔ میرے وہ کاٹدار فکرے اتنے مؤثر ثابت ہوئے کہ سلمہ کھسیا کر پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ جہانگیر کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ تم اول درجے کے جھوٹے اور مکار ہو۔ اس کے چلے جانے کے بعد ویرا گرائی، پہلے تم نے صرف نسیم کہا تھا۔ اگر تمہاری بعد والی بات درست تھی تو تمہیں نسیمیں کہنا چاہیے تھا۔ شہر اس کے بعد ہی آ سکتی تھی۔ ڈینی کی اردو شروع سے بہت کمزور ہے۔ جہانگیر نے فوراً میری صفائی پیش کی۔ اسے زیر زبر کا ذرا بھی خیال نہیں رہتا۔ تم اس بحث میں نہ پڑو تو اچھا ہے۔ بات ٹالنے کی کوشش مت کرو، ویرا نے اسے ڈانٹ دیا۔ اردو ڈینی کی جڑوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جہانگیر سے یہ کہہ کر وہ میری طرف مخاطب ہو گئی۔ ہاں تو تم کیا
بتا رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں، میں نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا، وہی نسیم شہر کا قصہ تھا، تم نے ہمیں نہ بتایا تو میں سلمہ کو جہانگیر کے پیچھے لگا دوں گی۔ ویرا نے نیچی آواز میں دھمکی دی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ تم ہمیں جو کچھ بتاؤ گے سلمہ کو اس کی بھنک بھی نہیں ملے گی۔ اگر ویرا خوش ہوتی تو یوں ہی صحیح۔ جہانگیر نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے کہا، تم انہیں نسیم کے نام سے کوئی بھی واقعہ سنا دو، میں اعتراض کیے بغیر اسے منو ان تسلیم کر لوں گا۔ چلو یوں ہی صحیح، تم قصہ تو سناؤ، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس میں کتنا سچ ہے۔ ویرا نے کسی بحث میں الجھنے کی بجائے مصالحانہ رویہ اختیار کر لیا۔ قصہ سنانے سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ تم دونوں یہاں کیسے نظر آ رہی ہو؟ میں نے یہاں فون کیا تو سلمہ تمہاری طرف سے فکر مند تھی، اسی سے پتہ چلا کہ اول خان اور سلطان شاہ حیدرآباد گئے ہوئے ہیں۔ ویرا بتانے لگی کہ مجھے گڑبڑ کا اندازہ ہو گیا، غزالہ سے بات ہوئی تو اس نے فکر مند ہو کر رونا شروع کر دیا اور ہم دونوں یہاں آ گئیں۔ بالکل بے وقوف اور جذباتی ہو، میں نے غزالہ کے شانے پر ہاتھ مار کے کہا، میں شہر میں کہیں کھو نہیں گیا تھا، جہانگیر کے سامنے ہی ہم نے دونوں ڈاکوؤں کو زیر کر لیا تھا، اس کے بعد ان کی مزاج پرسی میں ہی دیر سویر ہو سکتی تھی۔ آپ نہیں سمجھ سکتے کہ میں اول خان کے گھر جا کر خود کو کس قدر مجبور اور بے سہارا محسوس کر رہی ہوں۔ ویرا کے ساتھ اس کی بیوی بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مگر میں اپنے دل کو نہیں سمجھا سکتی۔ اپنے گھر اور اپنی چھت کی عادت پڑ جانے کے بعد کہیں اور سکھ مل ہی نہیں سکتا۔ میری یہ بات سلمہ سمجھ سکتی ہے۔ میں آپ کو بولتے بولتے اس نے فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ ویرا ہنس پڑی اور بولی، سلمہ کے ساتھ میں بھی تمہارے جذبات کا اندازہ لگا سکتی ہوں، میں تمہارے گھر کو اپنا گھر سمجھتی ہوں اور وہیں آرام ملتا ہے۔ میری شادی نہیں ہوئی، پھر بھی میں ایک بے شاخ آشیانے پر بسیرا کر رہی ہوں اور اسی سے مانوس ہوں۔ سنا تھا کہ تم سلطان شاہ سے شادی کرنے والی ہو۔ جہانگیر نے فوراً ہی ایک بونگا سوال کر ڈالا اور ویرا چراغ پا ہو گئی۔ مجھے اس الو کے پٹھے کا نام بتاؤ جس نے تم سے یہ بات کہی ہے، میں اس کی گردن مروڑ دوں گی۔ وہ میرے پیر پکڑ کر التجائیں کرے تب بھی میں اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ جو مرد اپنے آپ کو اعلیٰ اور اچھوتا سمجھتا ہو، میں اسے منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ تم اپنا گھر بسا لو گی تو وہ بھی کہیں نہ کہیں شادی کر لے گا۔ میں نے بات رفع دفع کرنے کی نیت سے دخل دیا۔ تم دونوں لڑتے ہو تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہو، موڈ اچھا رہے تو شیر و شکر بنے رہتے ہو۔ محبت اور نفرت کی یہ انتہائیں غلط فہمی کا سبب بن ہی جاتی ہیں۔ جہانگیر ایک اچھی بات بھی چڑھانے والے انداز میں پوچھنے میں ماہر ہے۔ جہانگیر کو بیئر میں جھونکو اور وہ نسیم والا قصہ سناؤ، پھر میں سلمہ کے سامنے اس سے پوچھوں گی کہ یہ نسیم سے کب دوسری شادی کر رہا ہے۔ ویرا غصے کی رو میں بولی، تم وعدہ کر چکی ہو کہ سلمہ کو اس بات کی ہوا بھی نہیں لگنے دو گی۔ جہانگیر نے بوکھلا کر احتجاج کیا، وعدہ خلافی سے بہتر ہے کہ یہ بات بھول جاؤ، تم سناؤ۔ ویرا نے اس کی بات سنی انسنی کر کے مجھے حکم دیا۔ میں نے ترہم امیز نگاہوں سے جہانگیر کی طرف دیکھا اور وہ قصہ شروع کر دیا۔ جہانگیر نے بیئر کا نیا کین اپنے اور ویرا کے گلاس میں خالی کیا اور بردباری کے ساتھ یوں لا تعلق ہو کر بیٹھ گیا جیسے نسیم والا قصہ واقعی مفروضہ ہو۔ میں نے ان دونوں کو ہر بات منو ان بتا دی، پوری تفصیل سن کر ویرا بولی، اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر نے نسیم سے آنکھ لڑا کر اپنا نقصان ضرور کیا مگر تمہیں خاصا فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ کڑیاں اتنی آسانی سے نہیں مل سکتی تھی۔ میرا کوئی نقصان نہیں ہوا، جہانگیر نے بے پرواہی سے کہا۔ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ نسیم والا قصہ من گڑت ہے، جو تمہیں خوش کرنے کے لیے سنایا گیا ہے۔ وہ جھوٹ ہے تو تم سچ بتا ڈالو۔ کالو اور قاسم تمہاری طرف کیوں متوجہ ہوئے؟ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔